کچھ ان پڑھ یا ہر دھرم جو چیزیں محرم الحرام میں کر کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دکھانا چاہتے ہیں، یہ یقیناً اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو کام ہمیں دین نے بتایا ہے، اللہ اس کے رسول صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے جو ہمیں بتائے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو آج منمانی لوگوں نے کر رکھا ہے، یہ بہت سی چیزیں غیر شرعی ہیں، ایک دم غیر شرعی ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ ان کا منشا یہ نہیں تھا کہ لوگ میری شہادت کو تماشا بنا رہے ہیں، ان کا منشا یہ نہیں تھا کہ میرے رفقا کی شہادت کو لوگ کھلونا اور کھلواڑ بنائیں۔ ان کا تو مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بدل رہا تھا یزید، انہی سنتوں کی حفاظت اور بقا کے لیے اتنی عظیم ہستی نے اور باقی تمام بڑی بڑی ہستیوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اور ہم اسی شہدائے کرب و بلا کی شہادتوں کو کھیل بنا رکھا، ہم نے مارکیٹ بنا رکھا ہے، بازار بنا رکھا ہے، ہم نے گھومنے پھرنے اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا رکھا۔ اور افسوس ہے کہ انہی چیزوں کا ہمارے کچھ ہر دھرم لوگوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا سے محبت کی علامت بنا رکھا، معاذ اللہ۔ قطعاً یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ اگر امام عالی مقام سے محبت کرنا ہے اور ان کی محبتوں سے آخرت میں کچھ پانا ہے تو پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بڑے پابند تھے، بڑے پابند تھے، سجدوں سے اتنی محبت تھی کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب ظالموں نے تن سے جدا کیا ہے تو وہ حالت امام عالی مقام کی حالت سجدہ تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدوں سے کتنی محبت تھی۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ امام عالی مقام سے محبت کریں تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سجدوں سے محبت کریں۔ سجدوں میں امام عالی مقام کی محبت ہے، شب بیداری میں امام عالی مقام کی محبت ہے، قرآن مقدس کی تلاوت میں امام عالی مقام کی محبت ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم الحرام میں ایک روزہ رکھا تو ایک روزہ رکھنے میں اتنے ثواب ہیں، اتنے اجر ہیں کہ رمضان شریف محرم کے علاوہ اور رمضان شریف کے بعد یا رمضان شریف کے مہینے کے سوا کسی مہینے میں یا 30 روزے رکھنے میں جتنا اجر اور جتنا ثواب ملا کرتا، الحمدللہ محرم الحرام کے مہینے میں صرف ایک روزہ رکھنے میں اتنا ثواب ملا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کس قدر برکت والا مہمان و مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کی جو تسلی تاریخ ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، اسے تو اور عظمتوں سے سجایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے روزہ کے تعلق سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گزشتہ 1 سال میں جتنے گناہ صغیرہ ہوئے ہیں، اگر خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندے مومن و مومنہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو الحمدللہ اس ایک روزہ کی برکت سے اللہ پاک کے چھوٹے تمام تر گناہوں کے مغفرت فرما دیتا، معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کس قدر برکت والا مہینہ ہے۔ میرے دوست، یہ تو عظمت و رفعت والا مہینہ ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آوان و انصار، اقربا رشتہ دار اور جان ساروں کی شہادت نے محرم الحرام میں اور چمک پیدا فرما دی ہے۔ ہمیں شہدائے اسلام، شہدائے کرب و بلا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کا احترام یہی ہے کہ ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں پڑھیں، امام اور آپ کے رفقا
آپ کے جانثاروں کی جو ادائیں ہیں ان پاکیزہ اداؤں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوششیں کریں۔ جب ان کی تاریخ پڑھیں گے تو یہی ملے گا کہ امام عالی مقام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہے، درود مصطفیٰ ہیں اور پاکیزہ کلمات کا ورد ہے، یہ سب مقدس چیزیں ملے گی۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے نا، یہ تمام کام کرنے میں، یعنی نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کے ادب و احترام میں شہادت امام حسین کی قدر ہے، شہادت امام حسین کا ادب و احترام اسی میں ہے، باقی آج کی تاریخ میں اب کچھ ان پڑھ یا ہر دھرم جو چیزیں محرم الحرام میں کر کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دکھانا چاہتے ہیں، یہ یقیناً اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو کام ہمیں دین نے بتایا ہے، اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار نے جو ہمیں بتائے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو آج منمانی لوگوں نے کر رکھا ہے، یہ بہت سی چیزیں غیر شرعی ہیں، ایک دم غیر شرعی ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ ان کا منشا یہ نہیں تھا کہ لوگ میری شہادت کو تماشا بنا رہے ہیں، ان کا منشا یہ نہیں تھا کہ میرے فوقا کی شہادت کو لوگ کھلونا اور کھلواڑ بنائے۔ ان کا تو مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بدل رہا تھا یزید، انہی سنتوں کی حفاظت اور بقا کے لیے اتنی عظیم ہستی نے اور باقی تمام بڑی بڑی ہستیوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اور ہم اسی شہدائے کرب و بلا کی شہادتوں کو کھیل بنا رکھا، ہم نے مارکیٹ بنا رکھا ہے، بازار بنا رکھا ہے، ہم نے گھومنے پھرنے اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا رکھا۔ اور افسوس ہے کہ انہی چیزوں کا ہمارے کچھ ہر دھرم لوگوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا سے محبت کی علامت بنا رکھا، معاذ اللہ۔ قطعاً یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ اگر امام عالی مقام سے محبت کرنا ہے اور ان کی محبتوں سے آخرت میں کچھ پانا ہے تو پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بڑے پابند تھے، بڑے پابند تھے، سجدوں سے اتنی محبت تھی کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب ظالموں نے تن سے جدا کیا ہے تو وہ حالت امام عالی مقام کی حالت سجدہ تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدوں سے کتنی محبت تھی۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ امام عالی مقام سے محبت کریں تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سجدوں سے محبت کریں۔ سجدوں میں امام عالی مقام کی محبت ہے، شب بیداری میں امام عالی مقام کی محبت ہے، قرآن مقدس کی تلاوت میں امام عالی مقام کی محبت ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان کر اس پر عمل کرنے میں امام عالی مقام کی محبت ہے۔ آپ کے حوالے سے میں تمام اہل ایمان، مرد عورت، چھوٹے بڑوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے محرم الحرام، شہدائے کرب و بلا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی قدر کیجئے، اس کا ادب کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا امام عالی مقام سے سیکھیے۔ ظلم کے خلاف لڑنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے۔ رزق لیجئے، ظلم کو مٹائیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عملاً ادب احترام کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو شہدائے اسلام، شہدائے کرب و بلا، بالخصوص امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی عملاً ادب احترام کرنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔